علیکم۔ پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ 12 ریسٹورنٹ جھنگ سے میں ہوں سید عدنان اور آج میرے ساتھ جو شخصیت تشریف رکھتے ہیں ان کے تعارف سے پہلے میں یہ بتا دوں، میں انہیں فرزند جھنگ بھی کہتا ہوں اس لیے کہ چودھری خادم حسین ڈاکٹر تھے آئی اسپیشلسٹ جھنگ میں، اور MSDH ہاسپٹل جھنگ بھی رہے ہیں اور بڑا نام تھا ان کا، اور آئی اسپیشلسٹ تھے، اور وہ ان ڈاکٹروں میں ان کا شمار تھا جو مجھے ابھی پتہ چلا کہ ان کا کلینک نہیں ہوتا تھا اور وہ خدمت خلق کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا ہوا تھا۔ تو ان کے فرزند جناب چودھری اختر حسین آج میرے ساتھ ہیں اور یہ ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر جھنگ ہیں، اور آج ہم ان سے بات کریں گے اپنے کسانوں کے مسائل کے حوالے سے، اور کسان کو اب جو موجودہ صورتحال میں جو مسائل ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے، اور کسان کے حوالے سے انفارمیشن بھی لیں گے کہ اب اسے اپنی کون سی فصل کاشت کرنی چاہیے جس سے زیادہ وہ کوئی پروفٹ کما سکے۔ کسان کے حالات ہمیشہ پاکستان میں ایسے رہے ہیں کہ مشکل حالات اسے فیس کرنے پڑ رہے ہیں، اور اب بھی صورتحال کچھ ایسی ہے۔ تو چودھری اختر حسین صاحب کو، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت کو، میں اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ تھینک یو سر یہ بتائیے گا کہ کسان جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ ہمارے سامنے اسے مسائل ہی فیس کرنا پڑ رہے ہوتے ہیں، کھاد لینے سے لے کر اور کاشت کے بعد، اور اب صورتحال یہ ہے کہ گندم کی فصل اس نے اٹھا لی ہے، تو اب سب سے بہتر کون سی ایسی فصل وہ کاشت کرے جس کا اسے فائدہ ہو سکے؟ جی تھینک یو سو مچ شاہ صاحب، پہلے تو میں بڑا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا پریزنٹ یہ ماحول مہیا کیا اور مجھے ایک موقع فراہم کیا کہ میں کاشتکار سے مخاطب ہو سکوں، اپنے کاشتکار حضرات جو ہیں اس میں سب سے پہلے تو میں اپنا تھوڑا سا اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایگریکلچر ایکسٹینشن جو ہے بنیادی طور پہ کاشتکار حضرات جو ہیں ان کو رہنمائی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ایکسٹینشن کا مطلب یہ ہے کہ ٹو ایکسٹینڈ دا انفارمیشن، کہ جو ہماری نئی ریسرچ ہوتی ہے، جو ہمارے بیسک جو انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں تک کہ کاشتکار کی رہنمائی کم ہوتی ہے، وہاں پہ جو ریسرچ ہو رہی ہے، جو تحقیق ہو رہی ہے، کاشتکار کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں پہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں ان کو کاشتکار تک پہنچانا اور ان کو اس کے بارے میں صحیح معنی میں آگاہی کرنا، یہ ایگریکلچر ایکسٹینشن کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یعنی کسان کو مفید مشورے دینا، فارمرز کے لیے خاص طور پر کہ ان کی ہیلپ کرنا اور انہیں گائیڈ کرنا۔ اکثر یہ لوگ پوچھتے رہ جاتے ہیں کہ جی ایگریکلچر کا کام کیا ہے، تو اس حوالے سے میں اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا سا میں بتا دوں کہ ایگریکلچر ایکسٹینشن بنیادی طور پہ یہ کافی سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جو عام میرا خیال ہے کہ ابھی تک زمیندار تک پتہ بھی نہیں ہے۔ مختلف پروجیکٹس جو گورنمنٹ کے چل رہے ہیں ان کو ڈیل کر رہے ہیں ایگریکلچر، اور سارے ہی کاشتکار کی سہولت کے لیے یہ پروجیکٹس ہیں، خواہ وہ دان کا پروجیکٹ ہو، خواہ وہ شوگر کین کا پروجیکٹ ہو، خواہ وہ گندم کا پروجیکٹ ہو۔ اس میں گورنمنٹ جو ہے انہوں نے ایک پلان کے تحت یہ پروجیکٹس دیے ہیں کاشتکار کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے، تاکہ وہ کاشتکار جو ہے ان سے مفید فائدہ اٹھا کے اپنی جو ہے پر ایکڑ پیداوار بڑھائے۔ بنیادی جو مقصد ہے وہ تو ہمارا ہے کہ فی ایکڑ ہم نے اپنی اوسط کو بڑھانا ہے۔ کسی بھی کا فصل کی کسی بھی فصل وہ بھی کوشش ہوتی ہے، گندم کی ہے، کماند کی ہے، تو کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ فی ایکڑ پیداوار بڑھائے۔ اس میں شک نہیں ہے شاہ صاحب کہ ابھی تک بھی ہمارے جو فارمرز ہیں ان میں بڑا پوٹینشیل ہے اور ان کی محنت بھی جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر اس کی محنت کو صحیح طریقے سے ٹیکنالوجی کو سامنے رکھ کے کیا جائے تو یہ میں اکثر بتاتا ہوں کہ ہمارے یہ گندم میں جب پہلی دفعہ یہ بات ہے، میرا خیال ہے کہ 2004 اور 5 کی، کہ جب پنجاب میں پہلے دفعہ انہوں نے پورے پنجاب لیول پہ کمپٹیشن کروایا تھا گندم کے پیداواری مقابلے کا، اس وقت جو بندہ پورے پنجاب میں فرسٹ آیا تھا وہ جنگ کا بندہ تھا، تو یہ مطلب بڑی آنر ہے۔ ہاں یہ آپ نے ابھی ذکر کیا نا کہ گندم کی کاشت کے حوالے سے اور اس کی پیداوار کے حوالے سے، تو آج میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اس دفعہ کسان تھوڑا پریشان ہے کہ اس کی جو اوسط آئی ہے گندم کی یہ کم آئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں تھوڑا سا اس دفعہ یہ کچھ قدرت کا بھی اس میں سارا عمل دخل ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ کہ یہ ہماری ایگریکلچر ایک ایسی انڈسٹری ہے جس کا سارا دار و مدار جو ہے وہ اوپن انڈسٹری ہے، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت اس پہ اس کا سارا انحصار ہے، اور یہ اس دفعہ ہوا یہ ہے کہ ہمارا جب ملکی سٹیج پہ دانا تھا اس وقت اچانک ٹیمپریچر رائز کیے، تقریباً 7-8 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ ٹیمپریچر نے رائز کیا، اور اس کی وجہ سے وہ ایک ایسی سٹیج تھی جس کو ہم نا کریٹیکل سٹیجز میں اس کو شمار کرتے ہیں۔ دیٹ واز دا اسٹیج کہ جب اگر فارمر نے اگر اس کو صحیح معنوں میں پانی لگائے پورے ٹائم پہ تو وہ گندم کا دانہ جو ہوتا ہے وہ موٹا ہو جاتا ہے اور وہ اپنا صحیح وجود پکڑ لیتا ہے۔
اگر وہ پانی سے بھی اگر تھوڑا سا اس کو ڈیلے کر بیٹھے تو وہ اس کا گندم کا دانہ اسی وقت شرنک ہو جاتا ہے. اور اس دفعہ تو یہ ہوا ہے کہ وہ قدرتی طور پہ ایسا ٹیمپریچر رائز ہوا، جن لوگوں نے اس سے پہلے پانی لگا لیا تھا ان لوگوں کی تو اوسط ٹھیک آ گئی ہے. اور لیکن اس کے باوجود جن لوگوں نے پانی تھوڑا سا لیٹ کر بیٹھے تو ان کی فصل کا وہ جو دانہ ہے وہ کم آئی ہے. لیکن اس کے باوجود میں جناب کو ایک خوشخبری دیتا چلوں کہ اس وقت بھی جو صورتحال ہے، یعنی جو ہمارے یہ ویٹ ییلڈ کمپٹیشن ہو رہے ہیں اس میں ہمارے جنگ کی جو پیداوار آ رہی ہے نا، جو کمپٹیشن میں وہ 64 مانڈ کے قریب وہ بندہ جو ہے جس نے ون کیا ہے اس وقت. اچھا ماشاءاللہ. یہ میں ویسے آپ کے ذریعے سنوں کیونکہ ابھی تک میں نے جس علاقے کو وزٹ کیا اس علاقے میں کسی کی اتنی پیداوار نہیں ہے. بہرحال وہ بندہ جو ہے اس نے 64 مانڈ پیداوار لی. اور ہمارے یہاں جنگ کے جو ہیں جن کمپٹیشن میں جو 10 پلاٹ آ رہے تھے ان میں ٹاپ کیا ہے. باقی 58 بھی ایک پیداوار ہے، 55 بھی ہے، 56 بھی ہے. تو بہرحال یہ ان کو ہم گورنمنٹ کی طرف سے جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پرائز ہیں وہ دیں گے. تو ڈیفینیٹلی اچھا، جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے انہیں ہم بتاتے چلیں کہ آج کا جو پروگرام ہے خاص طور پر فارمر حضرات کے لیے، کسان بھائیوں کے لیے ہے. اور آج میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں چودھری اختر حسین، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت چھنگ ہیں. اور یہ خاص طور پر آج ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو آپ کا ایک سوال تھا کہ اوس کیوں کم ہوئی ہے گندم کی، تو اس حوالے سے کہ میرا اور ان کا خیال یہی ہے کہ گرمی کی لہر جو ہے یہ پہلے آئی ہے اور اس نے یہ سارا نقصان اس وجہ سے. اور ایٹ دا کریٹیکل سٹیج آئی. اصل میں نا یہ تھا کہ اگر دانہ اس سٹیج سے نکل چکا ہوتا نا، اگر دودھ کی سٹیج سے نکل کے وہ آٹا جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ آٹے کی سٹیج پہ آ گیا ہوتا، جب وہ تھوڑا سا سخت ہو جاتا ہے تو پھر کوئی فرق نہ پڑتا کیونکہ وہ اس نے اپنا سارا وہ اچیو کر لیا تھا. لیکن یہ کیونکہ ملکی سٹیج تھی بڑی سیکولنٹ، اس وقت جب آئی تو اس سے دانہ جو ہے وہ ذرا شرنک کر گیا. اچھا آپ چلیں اس وقت دیکھیں کہ کسان کون سی فصل کاشت کرے. مثلا کاٹن کا ٹائم اب اس وقت جو ہے نا جی صورتحال اسی طرح ہے کہ کاٹن سے ہمارا یہ ایریا جو ہے نا اس نے سارے فارمرز نے ہاتھ کھینچ لیا تھا. لیکن اب ریوائول آف کاٹن ان دا اولڈ کاٹن گروئنگ ایریاز یہ ایک پروجیکٹ بھی چل رہا ہے، اس میں ہم کاشتکار کو تھوڑا سا راغب کر رہے ہیں کاٹن کی طرف. تو جیسے کہ آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ اس وقت ہمارا جو کاٹن کا ٹارگٹ ڈسٹرکٹ کا آیا ہے وہ 13,000 ایکڑ ہے جو ہمارا یہاں جنگ کے لیے ہے. لیکن یہ ہے کہ اس وقت تک ہمارا 80% تک ہماری یہ اچیومنٹ ہو چکی ہے. یعنی واپس آئے ہیں کاٹن کی طرف. یہ وہ لوگ تھے جو کاٹن سے شاید دور بھاگ چکے تھے. ہاں جی، کیونکہ وہ اصل میں مسئلہ یہ بنا تھا نا کہ یہ کاٹن میں تھوڑی سی بیماری جو آئی ہے گلابی سنڈی کا خاص طور پہ، اور وہ اس میں فارمرز نے یعنی اس حد تک وہ ڈسہارٹ ہوئے کہ جی اینڈ پہ جا کے ہمارے وہ ٹنڈے جو ہیں وہ لگے ہوتے ہیں، وہ کھل نہیں پاتے، گلابی سنڈی اندر خراب کر دیتی ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سائنٹسٹ نے جو اب نئی ڈیولپمنٹ کی اور خاص طور پہ CP-C3 اور CP-C6 جو ورائٹیز آ گئی ہیں. اچھا یہ سنڈی فری ہیں؟ ہاں جی سنڈی فری ہیں یہ؟ ہاں جی، یہ جو ہیں یہ مطلب گلابی سنڈی کے لیے ان کے ریزسٹنس ہے کہ گلابی سنڈی ان پہ اٹیک نہیں کرتی. اور دوسرے نمبر پہ یہ گلائفوسیٹ فری ہیں، یعنی یہ گلائفوسیٹ جو ہماری ایک ایسی ویڈیسائڈ ہے جو ہم سپرے فارمر کرتا ہے تو ہر قسم کا جو نیچے وہ گند اگا ہوتا ہے وہ سارا وہ صاف ہو جاتا ہے. تو یہ گلائفوسیٹ کے لیے یہ ریزسٹنٹ ہے کہ ان کے اوپر وہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور ساری تقریباً جڑی بوٹی ختم ہو جاتی ہے. اچھا اختر صاحب، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ جو اس وقت ڈیزل کا مسئلہ ہے، اس وقت ڈیزل کا شارٹ فال چل رہا ہے یا یہ مہنگا ہو رہا ہے، اس کے پرائس ریٹ بڑھ رہے ہیں، تو اس کے اثرات جو کاشتکار ہے اس پہ پھر نہیں پڑیں گے کہ کاٹن کی فصل بر وقت کاشت نہیں ہو پائے گی؟ ہاں جی، یہ ڈیفینیٹلی مجھے نظر آ رہا ہے. اور اب کیونکہ پیک پہ ہے کاٹن سوئنگ سیزن، اگر اللہ کرے کہ یہ ہمارے 10-15 دنوں میں اگر تو یہ ہو جاتا ہے تو اس کا جو آپٹیمم ٹائم ہے نا وہ تو مئی کا سارا مہینہ بھی ہے کاٹن کا جو ہے. اس میں اس کی کاشت جو ہے وہ ہوتی رہنی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے مطابق ہم فارمر کو گائیڈ کرتے ہیں کہ وہ سیڈ ریٹ جو ہے وہ بڑھانا پڑتا ہے، اور کیونکہ پلانٹ پاپولیشن جو ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا بڑھانا ہوتا ہے اس کے لیے، تو وہ اس کے مطابق ہم وہ انشاءاللہ کاشتکار کو ساتھ ساتھ وہ گائیڈ کر رہے ہیں. لیکن اللہ کرے کہ ہمارا یہ 10-15 دنوں میں اگر یہ تھوڑا سا ایشو سالو ہوتا ہے
تو ہماری یہ کاٹن کے لیے بھی ابھی ٹائم پیریڈ ہے، اور پھر وہ جو دان کے لیے ہمارا یہ ایریا جو خاص طور پہ یہ کائنات جو 515 ورائٹی اور باسمتی اقسام جو کاشت لوگوں نے کرنی ہے، ان کے لیے ابھی جون کا مہینہ ہم دی بیسٹ منتھ ہے کہ وہ اس کی نرسری ریزنگ کر سکیں، اور وہ پھر جب وہ اس کے لیے پراپرلی نرسری ریزنگ کر لیں گے تو اس کو ہم پھر آگے 30 سے 35 دن میں منتقل کرتے ہیں. یعنی ان کا ٹائم ابھی ہے. اگر ڈیزل کا شارٹ فال اگر کہیں چل بھی رہا ہے تو وہ اگر کور ہو جاتا ہے 1 مئی کے بعد تو اس میں کنٹرول ہو سکتا ہے. بالکل انشاءاللہ. اچھا ایک اور بات بھی پوچھنی تھی کہ اس وقت جو لوگ کسان جو ہے فصلیں کاشت کر رہے ہیں، کون سی ایسی فصل ہے جس پہ سبسڈی گورنمنٹ دے رہی ہے؟ سبسڈی جو ہے وہ ہماری تقریباً آلموسٹ جو گندم پہ ہماری سبسڈی چل رہی ہے وہ تو اب گزر چکا ہے. اسی طرح کاٹن جو ہے اس کے اوپر بھی سبسڈی ہے. 1000 روپیز پر بیگ اس کا جو ہمارے سرٹیفائڈ سیڈ ہیں ان کے اوپر وہ ٹیگ کا سسٹم بھی ہے، تو اس کے اوپر وہ سبسڈی ان کو ملے گی. اس طرح دان جو ہے، دان کا 20 kg کا جو تھیلا ہے، باسمتی اور جو دوسری نان باسمتی اقسام ہیں ان پہ وہ 800 اور 1200 کی سبسڈی ہے وہ گورنمنٹ دے رہی ہے 20 کلو کے تھیلے پہ. تو وہ یہی ہے کہ وہ اس کے ٹیگ جو ہے اس کے اوپر. اسی طرح کینولا جو ہے، کینولا کے اوپر سبسڈی پہلے ملی ہے وہ جو لوگوں نے حاصل کی تھی. تو سبسڈی گورنمنٹ سیڈ کے اوپر دے رہی ہے، فرٹیلائزرز کے اوپر DAP خاص طور پہ جو ہے اس کے اوپر سبسڈی مل رہی ہے. تو اسی طریقے سے اب ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید پوٹاش کے اوپر بھی جو ہے وہ سبسڈی آ جائے. اچھا کھاد کا مسئلہ کہیں دوبارہ تو نہیں آئے گا کسان کو اگلے اس سیزن میں؟ جو لاسٹ ٹائم تو بڑا ڈسٹرب ہوا ہے گندم کے وقت کسان کے حالات. آپ کے دفتر میں اکثر آتا تھا تو دیکھتے تھے کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، کسان بیچارے کھاد لینے کے لیے کھڑے ہیں. تو اب یہ جو سیزن آ رہا ہے اس میں کھاد کی کیا صورت؟ بڑی ڈیفینیٹلی بڑی افسوسناک پوزیشن رہی ہے اس وقت، کیونکہ یہ اصل میں گندم میں کیونکہ ایٹ دا اسپاٹ ٹائم شروع ہو جاتا ہے جب پہلا پانی ہوتا ہے اور سارے لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ جی پہلا پانی میں تھوڑی سی دیر ہو گئی، اور وہ ہوتا بھی بڑا کریٹیکل پانی ہے. تو اس اسٹیج پہ ان کو پانی دینا پڑتا ہے، اور اس لیے لوگوں کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ٹائم سے پہ اپنی کھاد ڈال لیں. وہ کیونکہ لوگوں کا بڑا رش جو ہے ایٹ اے ٹائم بڑھ جاتا ہے تو اس لیے وہ تھوڑا سا مسئلہ بن جاتا ہے. لیکن مسئلہ بنا اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے نا اس وقت، جتنے کوانٹٹی کھاد کی اس وقت موجود ہے، اور گورنمنٹ نے بھی جو ہے اپنے NFML کے ذریعے سے بھی جو امپورٹڈ کھاد منگوا لی ہے، مجھے کوئی کسی قسم کا مسئلہ بنتا نظر نہیں آ رہا. کیونکہ جو فارمرز ہیں ان کے لیے اگر وہ دان کی کھاد بھی ڈالتے ہیں تو دان کا ایریا اس لیول کا نہیں ہے، اتنا نہیں ہے جتنا، اور اس میں بھی لوگوں نے وقفے سے ڈالنی ہے کھاد. اسی طریقے سے ہماری جو ہے کاٹن، اس میں بھی اسی طرح لوگوں نے یعنی مختلف ٹائمنگز ہوتی ہیں، تو اس میں کوئی ایسا کوئی مسئلہ بنتا اس وقت کسان کو یہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے کہ کھاد جو ہے نایاب ہو سکے. میرا نہیں خیال کہ اس دفعہ کوئی اس طرح کا ایشو بنے گا. اب چلیں ہماری دعا ساتھ ہے کہ کسان جو ہے اس کے مسائل کم ہوں اور اس کی پیداوار بہتر سے بہتر ہو. تو ناظرین اب ہم افطاری بھی یہیں کریں گے 12 ریسٹورنٹ پر، اور اس کے بعد پھر اختر صاحب کے ساتھ جو باتیں کریں گے کسان حضرات کے لیے خاص طور پر. آج یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں فارمرز کے لیے، اور ان کے لیے مزید معلومات بھی ہم اختر صاحب سے جانیں گے. اب افطاری کا وقت ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر ہم واپس آئیں گے. سامعین، پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں سید عدنان نور، اور 12 ریسٹورنٹ میں آج افطاری کے بعد پھر ہمارے ساتھ ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت جناب چودھری اختر حسین صاحب. تو ان سے سب سے پہلے تو میں یہ جانوں گا کہ آج انہیں 12 کا یہ انوائرمنٹ کیسا لگا، اور 12 پہ یہاں آج یہ آئے ہیں تو انہیں یہاں افطاری اور اس کا ٹیسٹ اور اس کی سروس کے بارے سے.
تھینک یو جناب. ایک دفعہ پھر میں شاہ صاحب آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آج آپ نے جس قسم کا ماحول جو ہے یہاں جنگ میں مجھے دیکھنے کو ملا ہے، تو یقین مانے کہ بڑی ایک ایسی خوبصورت انوائرمنٹ میں نے دیکھی ہے، اور لوگوں میں ایک اتنی دلچسپی، محبت، اور جیسے نظر آ رہا تھا کہ جیسے سارے لوگ جو ہیں وہ ایک فیملی کا حصہ ہیں. جس طرح کی سچویشن یہاں پہ انہوں نے بنائی ہے 12 والوں نے، تو یقین مانے کہ مجھے بڑی دلی طور پہ بڑی خوشی ہوئی ہے. کافی عرصہ بعد میں نے ایسا ماحول دیکھا ہے. پہلے تو مختلف جگہوں پر دیکھتے رہتے ہیں، لیکن لاہور میں یعنی یہاں جنگ میں پہلی دفعہ ان کی یہ سوچ آئی ہے کہ ایک ایسا ماحول دیا جائے جہاں پہ بندے جو ہیں وہ کھول کے بیٹھے بھی ہوں، انہیں ایک بڑی پلیزنٹ قسم کی انوائرمنٹ ہو جہاں پہ وہ سارے بیٹھ کے، اور پھر وہ ساری فیملیز جو ہیں ان کو ایک ایسا یعنی گیٹ ٹوگیدر کا ایک بڑا ماحول مہیا ہے. سارے آپس میں مل کے خوش گپیاں بھی لگا رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں. تو یہ بڑا مجھے بڑا خوبصورت سا ماحول، اور یقین مانے کہ بڑا دل کو خوشی ہوئی ہے یہ دیکھ کے نا. بہت شکریہ جی. یہ واقعی 12 ریسٹورنٹ انتظامی کی جانب سے یہ جھنگ والوں کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک تحفہ ہے کہ بڑا اچھا انہوں نے ایک ریسٹورنٹ دیا. اس میں کوئی شک نہیں. اور اس کے بعد رمضان کے پورے ماہ میں آپ دیکھیں کہ یہاں بوفے لگا، اور بڑے جھنگ کے شہریوں نے بھی بڑی توجہ دی، اور وہاں لوگ آئے، جھنگ والوں کو بھی ایک نئی جگہ ملی، اور ہم ان کے بھی مشکور ہیں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ مسلسل یہاں تعاون کر رہے ہیں اور 12 ریسٹورنٹ پر آ رہے ہیں. افطاری کے لیے بھی یہاں بوفے لگے، اور پورا ماہ رمضان ہمارے ساتھ رہے. اور اس کے بعد ہم آپ انہیں آفر کرتے ہیں کہ آپ عید پر بھی آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا ماحول بھی یہاں ملے گا، بہت اچھے کھانے بھی ملیں گے، اور عید کا ماحول ہوگا تو آپ کے لیے، فیملیز کے لیے یہاں بڑا اچھا ارینج بھی کیا جائے گا. تو اختر صاحب آپ بات کرتے ہیں، ہم واپس اپنے ٹاپک پر آتے ہیں کہ محکمہ زراعت سے لوگوں کو بڑی شکایات رہتی ہیں کہ یہ کچھ کرتا نہیں ہے، کچھ نظر نہیں آتا. تو کوئی ایسے پروجیکٹ بتائیں جس کا فارمرز کو اب فائدہ ہونے جا رہا ہے. ہاں جی، یہ اصل میں شاہ صاحب تھوڑا سا لیک آف کوآرڈینیشن جو ہے نا، جو ہمارا جو فارمنگ کمیونٹی ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جو زیادہ تر پرائیورٹیز جو ہمارا کلچر بن گیا ہے نا، ان کی پرائیورٹیز جو ہیں وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. یہ جب بھی یہاں سے اپنے وہ گھروں سے نکلتے ہیں تو یا ان کا اسٹے ہوتا ہے تھانوں میں یا کچہریوں میں، ان کو ان معاملات سے بھی فرصت نہیں ہوتی. تو یہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں ہمارے دفتر میں آ کے دیکھیں تو صحیح کہ ان کے لیے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، ان کے کیا پروجیکٹس ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ان پروجیکٹس کو ان کی نو ہاؤ دینے کے لیے مختلف طریقے ہم نے اپنائے ہوئے ہیں. ہم فارمر ڈیز کرتے ہیں، فارمر کی دہلیز پہ جا کے ان کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ اس لیول پہ ان تک وہ ساری چیزیں کنوے نہیں ہو پا رہی. یہ آپ کی مہربانی ہے. آپ جیسے ساتھی بھی اس طرح کے آن ایئر جو ہمارے یہ پروگرام جاتے ہیں تو اس میں کافی سارے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ موجودہ گورنمنٹ نے کافی سارے اسٹیپس لیے ہیں کہ فارمرز جو ہیں ان کو مختلف پروجیکٹس کے ذریعے کوئی نہ کوئی سہولت جو ہے وہ میسر کی جائے. آپ دیکھیں کسان کارڈ ایک بڑا اچھا سہولت ہے. ایک ڈیفینیٹلی کسان کارڈ جو ہے نا جی، اس کا بنیادی مقصد تو یہ تھا کہ ہمارا کاشتکار جو ہے وہ رجسٹرڈ ہو. جو بھی ہمارے فارمرز ہیں، خواہ وہ چھوٹے فارمر ہیں، خواہ وہ درمیانے فارمر ہیں، بڑے فارمر ہیں، ساروں کو ہر کیٹیگری میں رجسٹرڈ کیا جائے. اور پھر وہ رجسٹریشن کے بعد وہ HBL کنیکٹ اکاؤنٹ جو ہے، HBL کے ساتھ ہمارا ایک الحاق جاری ہے. وہ جب HBL کنیکٹ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو جو بھی فیسلٹی گورنمنٹ فارمر کو دینا چاہتی ہے اس کے اکاؤنٹ میں وہ فیسلٹی آ جاتی ہے کسان کارڈ کے ذریعے سے. کسان کارڈ جو ہے وہ ایک قسم کا یہ سمجھ لیں کہ ATM کارڈ ہے. جو بھی اس کو فیسلٹی ملنی ہے وہ کسان کارڈ کے ذریعے ملتی ہے. تو یہ ایک بڑا اچھا اسٹیپ ہے. اس کے علاوہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے یہ پروجیکٹس اس وقت میجر ہماری فصلات جو ہیں دان، گندم اور شوگر کین، اس میں جو چل رہے ہیں تو اس میں گورنمنٹ کافی ساری ان کو فیسلٹیز جو ہے وہ فارمرز کو دے رہی ہے. اس میں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ سیڈ کے اوپر بھی ان کو سبسڈی مل رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ایک اور سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، وقت کم ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ہم انفارمیشن شیئر کریں. مجھے یہ بتائیں کہ تل کے حوالے سے جو کاشت کرنا ہے آج کل اس کا سیزن بھی بتایا جا رہا ہے، تو اس پہ کوئی سبسڈی بھی ہے گورنمنٹ؟ ہاں جی، یہ تھوڑا سا ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ تیل کے حوالے سے جو انہوں نے ڈسٹرکٹس رکھے ہیں اس میں ہمارا ڈسٹرکٹ شامل نہیں ہے. لیکن اس کے لیول پہ بھی
وہ جیسے کہ ہمارے دوسرے پروجیکٹس آئل سیڈ کے چل رہے ہیں، کینولا کا چل رہا ہے، اسی طرح باقی ڈسٹرکٹ ڈویژن کے جو ہے تینوں ڈسٹرکٹس میں یہ تیل کی جو ہے وہ آ گئی ہے، اس کا پروگرام جو ہے آئندہ سال امید ہے کہ یہاں جنگ میں بھی اس کو انہوں نے شامل کر لینا ہے۔ تو بیسیکلی جو ہمارا جو ٹریڈیشنل کراپس تھی نا، ان کی طرف سے اب فارمر کا ٹرینڈ جو ہے نا تھوڑا سا دوسری فصلات کی طرف بھی جا رہا ہے، کہ وہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس دفعہ گندم کا جو ایریا تھا ہمارا وہ 6,30,000 کے قریب، جو کہ پچھلے سال 6,70,000 تھا، یہ تھوڑا سا جو کم ہوا ہے۔ تو یہ ہمارا دوسری جو نان کنونشنل کراپس جنہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ عام ٹریڈیشنل سے ہٹ کے ہیں، تو تھوڑا سا ایریا اس کی طرف بڑھانے کی کوشش کی ہے لوگوں نے۔ کینولا کا ایریا بڑا ہے، رائس کی طرف جو ہے لوگ تھوڑا سا پہلے سے زیادہ راغب ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہمارا سورج مکھی کا ایریا وہ بڑا ہے، مکی کا ایریا بڑا ہے، تو یہ تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے اپنی روٹین ورک سے۔ ہاں جی۔ اچھا، میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ اس وقت 3 فصلیں ہم نے کاشت کرنی ہے، جس میں کاٹن کہہ سکتے ہیں آپ، دھان کا ٹائم آ رہا ہے، تل آ رہے ہیں، یا ان تینوں میں سے اگر بیسٹ دیکھی جائے تو کون سی فصل کاشت کرنی چاہیے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو ٹرینڈ ہے نا وہ تھوڑا سا کاٹن کی طرف جو ہے نا وہ لوگوں کو رجحان آنا چاہیے، کیونکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی جو مارکیٹنگ کی صورتحال جا رہی ہے، ہماری کپاس کی کوالٹی یعنی وہ ریکگنائزڈ ہے پوری دنیا میں۔ تو اگر یہ جس طرح کے اب نئی ورائٹیز آ گئی ہیں، CK-C3 CK-C6، جو ایسے جینز کو جن کے میں شامل ہیں کہ وہ ان کے اوپر جو بیماریاں ہیں ان کے اثرات نہیں ہوتے، تو اگر کاشتکار دوبارہ کاٹن کی طرف آئے تو یہ اس کے لیے اکنامیکلی بڑی زبردست چیز ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری بچ سکتی ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری ہماری، اس میں روزگار بھی ملے گا، کسان کو پیسے بھی ملیں گے، اور کاٹن کا ریٹ بھی سنا ہے بڑا اچھا جا رہا ہے، زبردست۔ اور دیکھیں نا یہ ہمارا فیصل آباد جو ہے مانچسٹر جسے کہا جاتا ہے، جہاں پہ بہت زیادہ ٹیکسٹائل مل، وہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کسی دور میں یہ ہمارا سارا ایریا جو ہے یہ کاٹن کا ایریا تھا۔ بہت شکریہ اختر صاحب، آج آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے ہمارے اس پروگرام کے لیے ہمیں ٹائم دیا 12 پہ، اور ہم آپ کے انتہائی ممنون ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ میں بھی بڑا دلی طور پہ مشکور ہوں شاہ صاحب کہ آپ نے آج مجھے جو یہاں پہ ماحول دیا ہے نا، یہ ریئلی آئی ول ریکگنائز، اور ہمیشہ کے لیے یاد رکھوں گا اسے۔ بہت شکریہ آپ کے ساتھ بیٹھ جی ناظرین، آپ کا آج ہم نے آپ کی ملاقات ڈسٹرکٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت چودھری اختر حسین صاحب سے کروائی، اور ان سے مفید مشورے لیے آپ فارمرز کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید عدنان نور کو اجازت دیجیے، اعلیٰ کے بعد۔